کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ مصیبتیں ان لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں، کیونکہ خاموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی کوئی چیز نہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ غربت میں کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کیا کھویا کیا پایا، تو بے شک کہنا جو کھویا وہ میری نادانی تھی، اور جو پایا وہ خدا کی مہربانی تھی۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کے اللہ سے شکوہ مت کرو۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا میں اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہے جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو، اور اگر غضب ناک ہو تو اس کو غصہ نہ آئے، صبر کر جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانے سے مکرتا ہے، حالانکہ وہ ایک بار زندہ پیدا ہو چکا ہے۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے توبہ کرو، جو بھی گناہ کیے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، پھر عبادت کی طرف بڑھو۔ جو انسان ظالموں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے، گو وہ ظلم نہیں کرتا، پھر بھی وہ ظالم کہلائے گا۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذلت کو برداشت کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اس دنیا سے کوچ ہی کر جاؤ۔ یاد رکھو، انسان کے پاس ایسی طاقت بھی موجود ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ یہ طاقت اس وقت جنم لیتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جو پارسا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا، چاہے بھوکا مرتا رہے۔ آزمائش ایک شرط ہوتی ہے جس سے بندگان حق نوازے جاتے ہیں۔ مصیبت اور مشکلوں کی آمد تباہی کے لیے ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ منافق کی دوستی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ تم کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر دو۔ شکایت کا ترک کر دینا ایک قسم کی صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کم دے
اور دوسروں کو دولت سے نوازے تو تم حسد نہ کرو، تو یہ ایک اعلیٰ قسم کی سخاوت کے برابر ہے جس کا ثواب سمندر کی طرح ہے۔ انسان کا ذلیل نفس اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفس سے نفرت کرو۔ تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ ہر انسان کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے، دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے۔ کھانے کے دوران ذکر الہی سے پہلو تہی اختیار کرو۔ کھانے کے دوران الحمدللہ کہنا خاموش رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس نے اپنے کسی بھائی کو پردے میں نصیحت کی، اس نے اسے زینت اور عزت بخشی، اور جس نے سر عام نصیحت کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تو اس نے اسے ذلیل کیا۔ قلبی قساوت دور کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کرو اور مردوں کی دنیا کا مشاہدہ کرو۔ جو رزق کسی ذریعے سے اللہ انسان کو عطا کرتا ہے اسے کبھی بھی پھر رد نہیں کرتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رمضان میں بس 2 چیزوں کا صدقہ دے دو۔ پہلا، اپنے والدین کو راضی کر لو، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرو۔ دوسرا، لوگوں کو حسب توفیق کھانا کھلاؤ، خاص کر غرباء کو۔ خود دیکھو گے اللہ آپ کا مقدر اور نصیب بدل کر رکھ دے گا۔ پیار ایک خوشبو ہے، اور خوشبو کو اپنی موجودگی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کی مہک خود اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ جب سماج کسی بڑے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر وہ ہماری تہذیب بن جاتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، لیکن بہت سے انسان تقدیر خود بناتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں حکمت کو سیکھنے کی کوشش کرو، بڑی عمر کے ہو کر اسے لوگوں تک پھیلانے کے لیے سفر کرو۔ جو بندہ بولے گا وہی سب کچھ پائے گا، جو چپ رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔